آیت نمبر 38 سے مضمون شروع ہو رہا ہے۔ بہت سے انسان ایسے ہیں کہ نبیوں کو نبی ماننے میں اس لیے تعامل ہوتا ہے کہ ان کے خیال میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نبوت اور رسالت یہ ایسا منصب ہے جو آدمیوں کو نہیں دیا جانا چاہیے بلکہ آدمیوں سے کسی بڑے کو دینا چاہیے۔ یہ لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے۔ کلام اللہ نے کئی مقام پہ اس کو پیش کیا، یعنی ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ نبوت اور رسالت دو منصب ایسے ہیں کہ یہ ما فوق البشر کو ملنا چاہیے، انسانوں کو نہیں ملنا چاہیے بلکہ ان سے اوپر کسی کو ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ہی پرسکون لہجے میں جواب دیا ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور البتہ تحقیق ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، اور بنایا ہم نے ان کے لیے بیویاں، وَذُرِّيَّةً، اور بچے، یعنی بیوی بچوں والا ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، ورنہ ابتدائی آفرینش سے آدم سے لے کر آج تک، آدم کو ہوا تھی، ابراہیم کے واسطے بیوی تھی، اتنے نبی جو تم جانتے ہو بہتوں کو مانتے بھی ہو، ان میں سے آپ غور سے دیکھو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچے بھی دیے، اولاد بھی دیے اور بیوی بھی عطا فرمائے۔ کیا یہ نبوت اور رسالت کے خلاف ہے؟ سوال کیا اللہ نے۔ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول کو اور بہت سے رسولوں کو بھیجا کہ ان کو اولاد بھی تھی اور بیویاں بھی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 بیویاں تھیں۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، جبکہ سلیمان کو اور داؤد کو 100 بیویاں ہیں، ایک کم 100 بیوی ہیں، اور ان کو ان کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جن کی نبوت کو تم مانتے ہو وہاں بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ معلوم کیا ہوا؟ نبوت کے خلاف نہیں ہے بیوی بچوں کا ہونا، بازاروں میں چلنا، کھانا اور پینا، کاروبار میں مشغول ہونا یہ معیوب نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ رسول تو ایسا ہونا چاہیے جو انسانیت سے کوئی اونچی چیز ہو، یعنی فرشتہ ہو۔ اس کا جواب سورہ انعام میں اور یہاں پر یہ جواب دیا رب کریم نے کہ جو لوگ نبوت کے مقصد سے واقف نہیں ہیں وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ سنو، نبوت کا مقصد کیا ہے؟ نبوت رسالت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے قانون پر چل کر دکھانے کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ چاہیے، انسانوں کو ان کی نقل کر کے ان کے نقش قدم پر چل کر کے جنت تک پہنچنا چاہیے۔ اب اگر کسی ایسے کو رسول بنایا جاتا جو انسانوں میں سے ہے ہی نہیں، مثلا فرشتوں میں سے ہوتا، فرشتوں کو نہ خواہش ہوتی، نہ بھوک ہوتی، نہ نیند ہوتی، نہ اونگ ہوتی، نہ ان کا وضو ٹوٹتا، نہ ان کی طہارت ٹوٹتی، اب تم سے کہا جاتا کہ ان کی اتباع کرو، وہ تو کھانے نہیں کھاتے، تم کب تک کھانا کھائے بغیر رہیں گے؟ ان کو بیوی کی حاجت نہیں ہے، آپ کب تک بیوی کے بغیر رہیں گے؟ ناممکن تھا کہ کوئی انسان ان کی نقل کر لیتا، تو جو آئیڈیل اور نمونہ بن ہی نہیں سکتا ہے وہ تمہارا نبی اور رسول کیسے بن سکتا ہے؟ یہ نبوت کے مقصد کے خلاف ہوتا۔ اسی لیے بیوی بچہ ہونا اور بچوں کے ساتھ رہنا اور گزارنا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ آج بہت سے لوگ بیمار ذہن کے ہیں جن کو یہاں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب سارے رسولوں کو اللہ نے بیویاں دی ہیں، بچے دیے ہیں، تو رسالت اور نبوت کے لیے یہ چیز کوئی اچنبھی نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ بھی اس سوال کا جواب ہے۔ اور نہیں ہے پیغمبر کے لیے اختیار کہ وہ لے آئیں کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ نشانی سے یہاں 2 چیز مراد ہے، یاد رکھو۔ آیت مانے نشانی۔ قرآن کریم میں اگر تلاش کریں گے تو 2 معنی میں آیت کا مفہوم آتا ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی جتنی آیتیں ہیں ان کو بھی آیت کی جمع آیات کہا جاتا ہے۔ نشانی یہ بھی ہے۔ نشانی کس بات کی ہے؟ کہ یہ کلام اللہ کا ہے، انسان ان جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں، تو یہ بھی آیت ہے۔ اس معنی میں دیکھا جائے
تو پیغمبر سے کہا تھا کفار قریش نے ہم آپ کو مان لیں گے، ہماری کچھ شرطیں ہیں، کچھ بتوں کی مذمت کو نکال دو، بتوں کی تعظیم والی آیتیں لے آؤ، کچھ حلال کو حرام کر دو، کچھ حرام کو حلال کر دو، ہماری آپ کی صلح ہو جائے گی، کچھ آیتیں ہمارے مقصد کے مطابق لے آؤ۔ اس کا جواب دیا ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، کسی پیغمبر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، یعنی کوئی آیت جس میں حلال و حرام کا فرق ہو، بتوں کی مذمت کے بجائے بتوں کی تعریف ہو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سوال اور جواب سورہ یونس پارہ 11 میں آ چکا ہے۔ دوسرا معنی آیت کا یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی نشانی لے آؤ، مثلا چاند کے 2 ٹکڑے، یہ نشانی ہے، آپ کے انگلیوں سے پانی کا چشمہ، یہ نشانی ہے، آپ کے لعاب دہن سے آنکھ کا بیمار ٹھیک ہو گیا، یہ نشانی ہے، آپ کے ہاتھ رکھنے سے پاؤں ٹوٹ گیا ٹھیک ہو گیا، یہ نشانی ہے۔ علامات نبوت کو عشق کرو۔ یہاں بھی فرمایا کہ کسی نبی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی معجزہ ظاہر کر دے اپنے طبیعت سے۔ کفار قریش چاہتے تھے مکے کے پہاڑ طائف چلے جائیں، طائف کے باغات مکے آ جائیں، اور مردے کو کھڑا کر دے، دادا سے ہم پوچھ لیں دادا کیسی گزری۔ کوئی نبی کا اور کوئی بھی ولی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی معجزہ یا کوئی کرامت اپنے پاس سے دکھا دے، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہاتھ نبی کا یا ولی کا ہوتا ہے تو کرامت معجزہ دکھائی دیتا ہے، ورنہ یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اسی آیت سے نکلتا ہے، الا باذن اللہ سے نکلتا ہے، وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن اللہ، اور نہیں ہے کسی پیغمبر کے اختیار میں کہ وہ لے آئے کوئی نشانی مگر اللہ کے حکم سے۔ لکل اجر کتاب، ہر مدت کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ایک مکتوب لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب کہاں ہے؟ لوح محفوظ جس کا نام ہے، 7واں آسمان سے اوپر عرش اعظم میں ایک تختی ہے جس کا نام لوح ہے، لوح محفوظ۔ محفوظ اس بات سے کہ وہاں کسی کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اس تختی کو اللہ نے ایسا لکھا ہے کہ اس میں کوئی چیز کمی زیادتی کی نہیں ہو سکتی ہے، صاف لکھا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، صاف لکھا جا چکا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور باقی رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں۔ اصل کتاب ان کے پاس ہے، وعندہ ام الکتاب، ام کے معنی جڑ، تمام کتابوں کی جڑ یہ کتاب ہے۔ اس کی فرع کہاں ہے؟ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے پیٹ میں تو فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کی اجل، اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی سعادت و شقاوت، 4 چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ یہ کتاب چاہ فرشتے کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ اصل کتاب کی نقل ہے۔ اصل کتاب کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں، یہ ام الکتاب ہے۔ وہاں سے نقل کر کے ہر شب قدر میں اور ہر شب براعت میں متعلقہ فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ اصل کتاب کی نقل ہے۔ اس میں بسا اوقات لکھا ہوتا ہے معلق، اگر بندہ معافی مانگ لے گا تو معاف کر دیں گے، اگر بندہ نمازی ہو جائے گا رزق بڑھا دیں گے، بندہ اگر دعا کر لے گا تو دعاؤں کی وجہ سے تقدیر میں تبدیلی پیدا کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر بدلتی نہیں ہے مگر دعاؤں سے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہاں وہی مقصد پورا کیا اقبال نے۔ تو وہ اصل کتاب جو لوح محفوظ میں ہے اور نقل فرشتوں کے پاس ہے، متعلقہ فرشتوں کے حوالے ہوتی ہے۔ جن حدیثوں میں آتا ہے صلہ رحمی کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے حیات لمبی ہو جاتی ہے، ان تمام کا مطلب ہے تقدیر معلق۔ طویل بحث ہے، میں اشارہ کرتا ہوں۔ تقدیر معلق کے معنی، معلق معنی ڈیپینڈنٹ، اگر یہ بندہ ایسا کرے گا تو میں ایسا کروں گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ تو ناقص علم کی دلیل ہے، اللہ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بندہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو یہ اگر مگر کیا ہے بیچ میں؟ یہ اشکال پیدا کیا جاتا ہے۔ اصل میں وہ کتاب کی جو نقل ہے فرشتوں کے پاس ہے، اس میں چینجنگ ہوتی ہے، لیکن بالآخر ہونے کیا والا ہے یہ لوح محفوظ میں درج ہے، وہاں نہیں ہوتا ہے ہٹتا بٹتا، وہ انمٹ ہے، وہ ہے مبرہن، اور جو فرشتے کے ہاتھ میں یہ ہے معلق۔
اس میں لکھا ہوا ہے بندہ توبہ کر لیتا ہے، فرشتوں کے نام اعمال میں ان کے ہاتھوں میں جو ریکارڈ ہوتا ہے وہاں حذف ہو جاتا، لیکن جو اصل کتاب ہے وہاں سے نہیں ہٹتا۔ اس کی مثال دیا ہے مفسرین نے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، کوئی مطابقت نہیں ہے۔ ایک حکیم کا علم اللہ کے علم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن سمجھانے میں آسانی ہے۔ ایک حکیم صاحب کو معلوم ہے کہ یہ دوا 3 دن تک کھانا ہے، اور 3 دن کے بعد اس کے پیٹ میں جلاب پیدا ہوگا، دوا چینج کرنا ہے، لیکن مریض کو کچھ نہیں بولتے، 1-3 دن دوا کھاؤ، یہ دوا کھاؤ۔ 3 دن کے بعد جب وہ آتا ہے تو حکیم صاحب مسکراتے ہیں، کہتے ہیں یہ بند کر دو، یہ کھاؤ۔ حکیم صاحب کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن اس مریض کو پہلے سے بتایا گیا ہوتا کہ جلاب آئے گا تو یہ نہیں کھاتا۔ تو جیسے یہ حکیم صاحب کو پہلے سے معلوم ہے نسخے کی تبدیلی، ایسے اللہ کو ہر چیز کا علم محیط لکھا ہوا ہے، وہ الکتاب میں ہے، لیکن فرشتوں کے جو ہاتھ میں احوال ہیں یہ معلق ہے، یہ تقدیر مبرہن نہیں ہے، معلق ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں بدل دیں۔ تو جن جن جگہوں میں تقدیر کے بدلنے کا ذکر ہے وہ تقدیر ہے جو معلق ہے، اور جہاں لکھا ہے انمٹ ہے، بدلتی نہیں ہے، وہ تقدیر لوح محفوظ کی ہے، وہ الکتاب میں درج ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ جو کفار قریش پر عذاب کا وعدہ ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو جائے، اور ان کافروں کو کفر کو سزا مل جائے تو ذرا دل کو سکون آئے، قرار آئے، کیونکہ ان کی شرارتیں بہت بڑھ گئیں۔ اس کا تسلی آمیز جواب دیا گیا ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھلا دیں آپ کو بعض وہ وعدہ جو ہم نے ان سے کر رکھا ہے، یعنی ان کو عذاب آنے کا جو وعدہ ان سے ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو دکھلا دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ وعدہ آپ کی وفات کے بعد واقع ہو، او نتوفینک، ہم آپ کو وفات دے دیں پھر یہ واقعہ پورا ہو۔ 2 شکل ہے کافروں پر عذاب کا وعدہ، 2 شکل میں ہے، یا تو آپ کی حیات میں ہو آپ بھی دیکھ لیں ہم اس پر بھی قادر ہیں، یا آپ کی وفات کے بعد واقع ہو ہم اس پر بھی قادر ہیں، لیکن سنو نتیجے کے اعتبار سے 2 باتیں یاد کرو، آپ کے ذمہ صرف پہنچانا ہے، حساب ہمارے ذمہ ہے۔ تو مقام اور مقصد یہ ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ آپ کے ذمہ صرف احکام کا پہنچانا ہے، اس کا نتیجہ دیکھنا آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور حساب ہمارے ذمہ ہے، ہم دیکھ لیں گے وہ حساب، چاہے دنیا میں دیکھیں، آپ کی حیات میں دیکھیں، آپ کے بعد دیکھیں یا قیامت میں دیکھیں، یہ حساب ہمارے ذمہ ہے، آپ کا ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ہاں، تسلی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ آئے دن ایک کافر اسلام میں آ رہا ہے، اور کافروں کی ملکیت میں جو زمین ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ زمین کم ہو رہی ہے، آج دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری کم ہو جائے گی، اور زمین کا کوئی کچا پکا مکان باقی نہیں رہے گا جہاں اسلام داخل نہ ہو جائے۔ یہ علامت ہے کہ آپ کا جو پیغام ہے یہ عام ہوتا جا رہا ہے، تسلی کے واسطے یہ کافی نہیں ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ بے شک ہم زمین کو ننقصها کم کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، من اطرافها، اس کے اطراف سے، پہلے 100 گز تھی تو اب 90 گز رہ گئی، اطراف سے ہم کرتے آ رہے ہیں کم۔ ایک ایک کافر اسلام میں آ رہا ہے، یا کافر مغلوب ہو کر شکستہ ہو کر اس کا تمام حصہ اسلام میں منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ فرمائیں گے، واللہ یحکم، اور اللہ فیصلہ فرمائیں گے، لا معقب لحکمہ، اس کے حکم کے خلاف چلنے والا کوئی نہیں، لا معقبہ، عقب مانے ایڑی، یعنی اللہ کے حکم کو بدل دینے والا اور کوئی نہیں۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والے ہیں، ان کے حساب کی سرعت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کافر بہت جلد اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ 2 آیتیں بہت اہم، کافروں نے مکر کیا، کیا مکر کیا؟ مکر عربی میں اور اردو میں تھوڑا فرق ہے۔ اردو میں جب مکر آتا ہے تو فریب، مکر کے معنی فریب کرنا، سازش کرنا،
خفیہ تدبیریں کرنا، پلاننگ کرنا، منصوبے بنانا، یہ سب مکر ہے۔ مگر مکر کا لفظ اردو میں برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، پسند نہیں کیا جاتا، لیکن لفظ مکر جب عربی میں آتا ہے تو عمدہ تدبیریں یا خفیہ تدبیروں کے معنی میں آتا ہے، یہاں وہی مراد لینا چاہیے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، اور تحقیق کی مکر کیا ان کافروں نے جو آپ سے پہلے تھے، اللہ ہی کے لیے ہے تمام مکر، یعنی تدبیریں۔ اللہ کی تدبیر کے مقابل کس کی تدبیر ہو سکتی ہے؟ تمام تدبیریں، تمام اصل تدبیریں تو اللہ کے لیے ہیں۔ یہ فرق کیسے ہوگا؟ یعلم ما تکسب کل نفس، جانتا ہے وہ ہر نفس جو کماتا ہے۔ انسانوں کے اعمال سے اللہ واقف ہے، اور اللہ جو کرنے والے ہیں وہ انسان واقف نہیں ہے، اس لیے تدبیر اللہ کی اصل ہوئی۔ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لمن عقبى الدار، اور ان قریب کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کس کے لیے ہے، نیک انجام کس کا حصہ ہے۔ لمن عقبى الدار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرنے والے کافروں کو یہ چیلنج ہے کہ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ دار آخرت کس کے لیے ہے، اس میں حصہ کس کو ملنے والا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ کافر کہا کرتے تھے آپ بحیثیت رسول کے بھیجے ہوئے نہیں ہیں بلکہ خود ساختہ رسول ہیں، خود نبوت کا اعلان کر دیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور کافر لوگ کہتے ہیں لستا مرسلا، آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، لستا نہیں ہے، مرسلا بھیجے ہوئے رسول بنا کر، بلکہ آپ کا دعوی رسالت خود ہے۔ یہ کافر کہا کرتے تھے۔ اگر آپ کو رسول مان لیتے تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا۔ رسول نہیں مان کے دماغ میں تھا لستا مرسلا، لستا مرسلا، آپ رسول بنا کر بھیجے ہوئے نہیں ہیں۔ اللہ نے کہا دلائل ہم نے بہت پیش کر دیے ہیں، اب ان سے یہ بات کہہ دو، قل کفا باللہ، کہہ دو اللہ کافی ہے، شہیدن، شہادت دینے کے اعتبار سے اور گواہی کے اعتبار سے صرف اللہ کافی ہے، میرے تمہارے درمیان میری نبوت پر جو فیصلہ اللہ کا وہ کافی ہے، بینی و بینکم، میرے تمہارے بیچ۔ ومن عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس ہے کتاب کا علم، آسمانی کتابوں کا علم، اس سے مراد کیا ہے؟ جتنے تورات والے ہیں، جتنے انجیل والے ہیں، جتنے سابقہ کتاب والے ہیں، جب انہوں نے گواہی دے دی کہ میں سید الانبیاء ہوں، تو تمہاری کیا حیثیت ہے یہ کہنے کی؟ اے کفار قریش، تم تو ہر مذہبی معاملے میں یہودیوں کے فالوورز ہو، انہیں کی اتباع کرتے رہتے ہو، اور یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں میں سے عبداللہ بن سلام اسلام میں آ گئے اور کعب احبار اسلام میں آ گئے، یہ تورات کے ماہر ہیں۔ اگر یہ تورات کے ماہرین، آسمانی کتابوں کے مالک، یہ میری نبوت گواہی دے رہے ہیں اور یہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو اب ان کی گواہی تمہارے میرے بیچ میں کافی ہے۔ تو دو گواہی، ایک اللہ کی گواہی میری نبوت پر اور ایک تورات کے ماہرین کی گواہی میرے نبوت پر، یہ کافی ہے۔ اگر تم اب بھی نہیں مانتے ہو تو یہ ہٹ درمی ہے، اس کا انجام تم بھگتو گے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ شخص جس کے پاس کتاب آسمانی کا علم ہے گواہی کے اعتبار سے کافی ہے۔ الحمدللہ، بات مکمل ہو گئی، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک العظیم، اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم انا نعوذ بك من الشقاء والنفاق وسوء الاخلاق، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔